باب نمبر 2، سر پر خود رکھنے والے۔ شہر سبز کی وادی، جو کچھ اس وادی میں تھا سب قبیلہ برلاس کی میراث تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ وہاں تھا قبیلہ برلاس اس کا مالک بھی تھا۔ کھیتی باڑی کرنے اور چوپائے چرانے کے حقوق، فربہ مویشی، الفزار اور تاکستان جب تک ان پر قبضہ رکھ سکیں سب انہی کا مال تھے، اور یہ چیزیں خان نے جس کی حکومت پہاڑوں کے دوسری طرف تھی برلاس کے بزرگوں کو مدت سے دے رکھی تھیں۔ برلاس کا حال اسکاٹ لینڈ کی جرگوں کا سا تھا کہ محض اپنے سردار کی لیاقت اور مرتبے کی وجہ سے زمین پر قبضہ رکھتے تھے۔ برلاس تاتاری تھے، لمبے لمبے ہاتھ پاؤں، چوڑا چکلا، منہ پر داڑھیاں، چہرے دھوپ سے جھلسے ہوئے۔ گھوڑے کی پیٹھ چھوڑ کر کبھی پیدل چلنا ہوا تو بہت تنتے اکڑتے گردن سیدھی کیے چلتے، اور مڑ کر جب ہی دیکھتے کہ اپنے سے بڑھ کر کوئی تاتاری قریب سے گزرتا۔ سب لوگوں کے پاس کثرت سے مضبوط و جفاکش گھوڑے پہاڑی راستوں میں چلنے کے مشاق رہا کرتے تھے۔ ایسے قسمت وار ان میں کم تھے جن کے پاس تیز رفتار نسل کے جانور یا چوگان میں دوڑانے کی مہارت رکھنے والے خچر اور گھوڑے موجود ہوں۔ گھوڑوں کی راسوں پر چاندی کا بھاری کام ہوتا تھا اور کاٹھیوں پر ریشم کے کڑے ہوئے زین پوش ڈالنے کا شوق تھا۔ ان تاتاریوں میں غریب آدمی کو بھی یہ گوارا نہ تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوئے بغیر مسجد تک بھی آئے۔ خیموں میں رہنا وہ پسند ہی نہ کرتے تھے، بلکہ سکونت کا یہ طریقہ ان کا قدیم تھا۔ ان کا قول تھا کہ برج اور گنبد بزدل بنایا کرتے ہیں تاکہ ان میں چھپے بیٹھے رہیں۔ تاتاریوں کے برج اور گنبد نمدے کے ہوتے تھے یا تمبو اور شامیانے ہوتے تھے جن میں قالینوں کا فرش ہوتا تھا۔ برلاس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس شہر میں ایسے مکانات تھے جہاں وہ مسلمان بھائیوں کو دعوت دے سکیں اور جہاں ان کے اہل و عیال خطرے کے وقت حفاظت سے رہ سکیں۔ اس زمانے سے 100 برس پہلے یہ تاتاری خانہ بدوش رہتے تھے، چراگاہوں کی تلاش میں سر بصحرا پھرا کرتے تھے۔ جنگ و پیکار نے ان کے بزرگوں کو ایشیا کے زیادہ تر حصوں کا مالک بنا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ لڑائی کے دھنی بلکہ جنمی لڑنے والے تھے۔ کسی کا قول ان میں چلا آتا تھا کہ ریت کے ذرے پھونک سے اتنی آسانی سے نہیں اڑتے جتنی آسانی سے انسان کی دولت اڑ جاتی ہے۔ اس قول کی سچائی سے برلاس بخوبی واقف تھے۔ خوب سیر ہو کر کھاتے تھے اور بہت کھاتے تھے۔ شراب پیتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں تو آ جاتے ہوں، مگر لڑائی میں وہ ہمیشہ مسکراتے ہی رہتے تھے۔ شاید ہی کوئی ان میں ایسا تھا جس کے جسم پر زخموں کے سفید سفید داغ نہ ہوتے ہوں، اور بہت کم ایسے لوگ تھے جو گھر کی چھت کے نیچے مرتے ہوں۔ اکثر لوگ ہلکی سی زرہ فولاد کی کڑیوں کی اور اس پر ایک ڈھیلا ڈھالا جبہ دھاری دار ریشمی کپڑے کا پہنا کرتے تھے۔ صحرا کی لڑائیوں میں کمال دکھانا اب تک ان کی طبیعت کا سب سے بڑا جوہر تھا۔ شکار کھیلنے کا شوق جنون کے درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ لڑائی اور لڑائی کے درمیان جو زمانہ امن کا آتا تھا اس میں بھیڑوں اور مویشیوں کی گلہ بانی چھوڑ کر ہاتھوں پر باز اور شکرے بٹھائے خیموں سے باہر نکل پڑتے۔ شکرے وہ پہاڑی لوگوں سے خریدتے تھے۔ اچھا شکرا جس کے پاس ہوتا وہ درجے میں سب سے بڑا اور زرین پروں کا عقاب جو 12 سنگے پر چھوڑا جائے کسی کے پاس نکلا تو اس کا کل خاندان نہایت واجب التعظیم مانا جاتا تھا۔ بعض لوگ چیتوں سے شکار کھیلتے تھے جن کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر گھوڑے پر سامنے بٹھا لیتے اور انہیں ہرنوں پر چھوڑ کر خود تماشا دیکھتے تھے۔ لمبی اور بھاری کمان سے تیر چلانے میں کمال رکھتے تھے۔ دوہرے پھل کے تیروں سے پرندوں کا شکار کرتے اور شیر کے شکار کو پیدل نکل جاتے۔ اس وقت دسترخوان پر کھانے بیٹھتے تو ایک ہی قاب سے سب جھک جھک کر نوالے اٹھاتے۔ کتے ان کے پاس بیٹھے ہوتے، باز اور شکرے الگنیوں پر بیٹھے چیخا کرتے۔ شکار کا گوشت اور گھوڑے کا گوشت ان کی بڑی پسندیدہ غذا تھی، اور عربوں کی طرح اونٹ کے پٹھے کا گوشت بھی بڑی رغبت سے کھاتے تھے۔
عربوں کی شجاعت و مروت کی تعریف میں زبان خشک رہتی اور انہیں ریگستانی خانہ بدوشوں کی طرح وہ بھی جب تک گھوڑوں پر سوار ہو کر شکار یا لڑائی کو نہ نکلتے دل تنگ اور بے قرار رہتے، زیادہ تر اپنا وقت شاہ حساس کے دربار میں گزارتے تھے۔ برلاس کو بھی اپنے اوپر وہی فخر ناز تھا جو عام جنگجو قوموں کو ہوا کرتا ہے۔ یہ در حقیقت اہل سیف تھے۔ ایرانی تاجروں اور زمینداروں میں شادی بیاہ کرنے کو نسل کا غارت کرنا سمجھتے تھے، چونکہ کاروبار بنج بیپار جانتے نہ تھے اور اس لیے جلد تباہ ہو جانے کی راہیں ان کے لیے کھلی ہوئی تھیں۔ فیاضی و سخاوت میں جس طرح عقل سے دور تھے، اسی طرح ان کی سرکشی و جفاکاری بھی عقل کے خلاف تھی۔ ضیافتوں میں مال و جائیداد سب اڑا دیتے تھے یا سب رہن رکھ دیتے تھے۔ مہمان نوازی کو وہ سب سے بڑا فرض جانتے تھے۔ ان کے گھروں کے صحن میں مسافر بھرے رہتے تھے اور گھر کی بھیڑیں ایک ایک کر کے دیگ میں پہنچ جاتی تھیں۔ شہر سبز کی وادی میں جو لوگ آباد تھے، ان کی حالت تاتاریوں سے بہتر تھی۔ ایرانی کاشتکار تالابوں کی درمیانی زمین میں اپنے کھیتوں کے انتظامات میں بہت اطمینان سے مصروف رہتے۔ سرت لوگ یعنی شہروں کے رہنے والے بازاروں میں اپنی دکانوں میں بیٹھے ہوتے۔ ایرانی امراء کے مار بازی کرتے یا عیش باغ بناتے۔ کوئی دین کی باتوں میں وقت صرف کرتا، کوئی قاریوں کو بلا کر قرآن سنتا۔ یہ دستار پوش بزرگ بڑے پابند شرع ہوتے، لیکن سر پر خود رکھنے والے اب تک چنگیز خانی قوانین کے پابند تھے۔ قبیلہ برلاس کی حالت اس وجہ سے اور بھی خراب تھی کہ اس وقت کوئی ان کا سردار نہ تھا۔ طراغائی کچھ زمانہ ہوا کہ اس کی سرداری کرتا تھا۔ یہ بہت نرم دل مگر خوددار شخص تھا۔ اپنے زمانے کے مشائخ کی پند و نصیحت سے ایک خانقاہ میں گوشہ نشینی اختیار کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گیا تھا۔ یہی طراغائی تیمور کا باپ تھا۔ شہر سے باہر مٹی کا قصر سپید جس میں طراغائی رہا کرتا تھا اب بھی خالی پڑا تھا۔ طراغائی نے ایک دن اپنے فرزند سے کہا کہ دنیا سونے کا ایک برتن ہے جس میں سانپ اور بچھو بھرے ہیں۔ میں دنیا سے بیزار ہو چکا ہوں۔ جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کیا کرتے ہیں، طراغائی بھی تیمور کے سامنے اپنے بزرگوں کی ذہانت و لیاقت، شان و عظمت کا ذکر کیا کرتا تھا کہ کس طرح یہ لوگ یہاں سے بہت دور شمال میں پہاڑی زمینوں کے جو دشت گوبی سے بھی شمال میں واقع ہیں مالک تھے۔ طراغائی کی باتیں زمانہ بت پرستی کی دلچسپ کہانیاں ہوتی تھیں۔ گو دنیا سے ہاتھ کھینچ چکا تھا مگر ان کی باتوں کو دہرانے میں ایک خاص لطف اسے حاصل ہوتا تھا۔ کبھی اپنے قبیلے کے فوجی امیروں کا ذکر کرتا کہ کس طرح مویشیوں اور لشکر کو ساتھ لیے گشت کیا کرتے تھے۔ پہاڑوں پر جب برف گرتی تو نیچے اتر آتے اور جب برف پگھلتی تو پھر پہاڑوں پر پہنچ جاتے۔ کارواں کی سڑکوں پر کمین گاہوں میں بیٹھ جاتے اور اپنے علم کے سایہ میں جس پر سینگ بنے تھے چلتے چلتے ملک خطا تک پہنچ جاتے، اور پورا قبیلہ 500 میل کی کوہستانی زمین پر 2 مہینے تک سیر و شکار میں مصروف رہتا۔ کبھی سفید رنگ گھوڑوں کی قربانی کا ذکر کرتا جو قبیلے کے سردار کی قبر پر ذبح کیے گئے تھے، اور پھر کہتا کہ آسمان کے دروازوں میں جہاں شمال کے ستارے روشن ہوتے ہیں یہ گھوڑے داخل ہو جاتے تھے تاکہ ان روحوں کی خدمت کریں جو آسمانوں سے بھی اوپر کسی طبقے میں رہتی ہیں۔ کبھی ملک خطا کی ان شہزادیوں کا نام لیتا جو اپنے ملک سے خاندان تاتار کے پاس بیاہی آئیں اور جہیز میں حریر و کتان و آج کی نقشی چیزیں گاڑیوں میں بھر کر ساتھ لائیں، اور کبھی بتاتا کہ ظفرمند خاندان تاتار جس پیالے سے منہ لگا کر گھوڑی کا دودھ پیتے تھے وہ دشمن کے کاسائے سر کا ہوتا تھا اور اس پر سونا منڈا ہوتا تھا۔ طراغائی تیمور سے کہتا کہ بس بیٹا یہ حالت اس وقت تک رہی کہ چنگیز خان اپنے مغلوں کو لے کر دنیا کی تسخیر کو اٹھا اور تقدیر میں یوں ہی اترا تھا، اور جب موت کا فرشتہ سرہانے آیا تو چنگیز نے اس عالم کو الوداع کہا اور دنیا کو 4 سلطنتوں میں تقسیم کر کے اپنے تینوں پسماندہ فرزندوں اور بڑے فرزند کی اولاد میں جو باپ کی زندگی میں ہی مر گیا تھا بانٹ گیا۔
چغتائی کو اپنی سلطنت کا وہ ٹکڑا دے گیا جس میں ہم آباد ہیں، لیکن چغتائی کی اولاد شراب و شکار میں مصروف ہو کر تباہ ہونی شروع ہو گئی، مگر بالکل تباہ نہ ہوئے تھے کہ نقل مکانی کر کے شمال کے پہاڑوں میں چلے گئے، اور اب انہی پہاڑوں میں خانِ اعظم جو نسل چنگیز کی یادگار ہونے کی وجہ سے ترا کہلاتے ہیں، عیش و عشرت اور لہو و لعاب میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ماوراءن نہر کی حکومت جنہوں نے امیر قزغن کو دی، جس کا لقب شاہ ساز ہے، آگے حال تم جانتے ہی ہو۔ طراغائی نے اپنی گفتگو بہت دلگیر ہو کر اس جملے پر ختم کی، اے نور بصر، میں کبھی گوارا نہ کروں گا کہ تم اللہ کے حکموں سے، جس کے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کبھی روگردانی کرو، درویشوں سے اپنے حق میں دعائے خیر طلب کرو، دین کے چاروں ارکان یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے پابند رہو۔ طراغائی نے تیمور کو اس کے حال پر چھوڑا، لیکن خانقاہ کے لوگوں نے اس لڑکے کی طرف توجہ کی، اور ایک پیرانہ سال سید نے دیکھ کر کہ یہ معصوم ایک گوشے میں بیٹھا کلام مجید پڑھتا ہے، اس کا نام پوچھا۔ جواب دیا، میرا نام تیمور ہے۔ بڈھے سید نے جھک کر قرآن شریف میں وہ مقام دیکھا جہاں تیمور پڑھ رہا تھا، اور اس آیت کریمہ کو دیکھ کر آواز سے پڑھا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ: تم اللہ کی مدد کرو اور اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اس آیت کا تیمور نے بے حد خیال کیا۔ اسے چوگان اور شطرنج کھیلنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس حکم سے خبردار ہونے کے بعد مدت تک ان کھیلوں سے پرہیز کیا، اور جب راہ میں ایک درویش کو بیٹھے دیکھا تو گھوڑے سے اتر پڑا اور درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر دعائے خیر کا متمنی ہوا۔ تیمور حافظ قرآن نہ تھا، مگر یہ آیت کریمہ اتنی مرتبہ پڑھی کہ برزبان ہو گئی۔ اس زمانے میں اس کی عمر 17 برس کی تھی۔ مسجد میں اکثر حاضر ہوتا، جہاں علماء و فقہاء کا مجمع رہتا، لوگ ان کا درس سنتے، حاضر ہوتے، تیمور سب کے پیچھے جا بیٹھتا۔ بیان ہوا ہے کہ ایک بزرگ نے، جن کا نام زین الدین تھا، تیمور کو اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا، لڑکے کو قریب بلایا اور اپنی ٹوپی اور چادر اور ایک انگوٹھی جس میں فیروزہ جڑا تھا اسے عطا کی۔ مولانا زین الدین بڑے دانش مند تھے، دنیا کی عقل ان میں بہت تھی اور قوم کی سرداری کرنی خوب جانتے تھے۔ تیمور نے ان کی متوجہ نظر اور بھاری آواز کو ہمیشہ یاد رکھا، اور جو چیزیں انہوں نے عنایت فرمائی تھیں وہ بھی ہمیشہ یاد رہیں۔ اس وقت برلاس کا سردار اگر کوئی تھا تو وہ حاجی برلاس تیمور کا حقیقی چچا تھا۔ شہر سبز میں سکونت کم رکھتا تھا، حج بیت اللہ سے مشرف ہو چکا تھا۔ تیمور سے اسے کچھ محبت نہ تھی۔ حاجی برلاس آتش مزاج، شکی اور افسردہ طبیعت کا آدمی تھا۔ اس کے زمانے میں برلاس کی حالت اور بھی ردی ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برلاس کے بہت سے بہادر اور امراء امیر قزغن شاہ ساز کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ تیمور بھی اپنے والد کے کہنے پر وہیں چلا گیا۔